السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، استاد صاحب کے پاس آئے ہیں کہ کوئی ایسا معدے کے لیے کوئی صفوف بتائیں جو خشکی گرمی اور گرمی خشکی والوں کے، جن کا مزاج خشک گرم اور گرم خشک ہے، ان کے لیے آپ ایسا کوئی نسخہ بتائیں کہ بھوک بھی صحیح لگے۔ ایسے لوگ جن کو بھوک نہیں لگتی، ڈکار وغیرہ آتے ہیں، اور ہوا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے لیکن ہو نہیں سکتی، تو وہ بہت تنگ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے میں نے سوچا کہ آج استاد صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں کہ کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے بھوک بھی صحیح لگے، ہوا کا اخراج بھی ہو اور منہ کا ذائقہ بھی صحیح رہے۔ ایسے جو افراد ہوتے ہیں جن کا معدہ صحیح نہیں ہوتا، ان کا منہ کا ذائقہ سب سے پہلے خراب ہو جاتا ہے، منہ میں چھالے بھی بن جاتے ہیں، اور اس طرح صبح جب اٹھتے ہیں تو منہ کا ذائقہ کڑوا سا ہوتا ہے، بدبو آتی ہے منہ سے۔ تو ایسے افراد کے لیے نسخہ بتائیں جو ان تمام علامات پہ کام کرے۔ جی استاد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے میں یہ بات کروں گا کہ یہ چیزیں پیدا کیوں ہوتی ہیں، یہ پیٹ کا درد پیدا کیوں ہوتا ہے، کیوں آتی ہے، بد ہضمی، تبخیر معدہ، بھوک کا نہ لگنا، معدے کا درد، یہ ہوتا کیوں ہے؟ جب تک آپ اسباب ممرضہ، مثال کے طور پہ دودھ پینے سے مجھے نزلہ ہو جاتا ہے، جب تک میں دودھ بند نہیں کروں گا، یہ ساری زندگی علامت میرے پیچھے لگی رہے گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ میں علاج بھی کروں اور دودھ بھی بند کر دوں۔ کسی بندے کا مزاج گرم ہو گیا، جب تک وہ گرم غذائیں اور گرم علاقے کو ترک نہیں کرے گا، اس وقت تک جتنی مرضی ٹھنڈی غذائیں کھاتا رہے۔ چلو موسم کی تبدیلی ہمارے بس میں نہیں ہے، کم سے کم غذا تو ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں صرف سمجھانے کے لیے۔ جب تک آپ اپنے معدے کو ٹائم نہیں دیتے، مثال کے طور پہ آپ نے صبح ناشتہ کیا، 2 گھنٹے کے بعد پھر آپ نے کوئی چیز کھا لی ہے، گھنٹے کے بعد پھر کوئی چیز کھا لی ہے، یعنی کہ آپ جانوروں کی طرح چرتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ پیٹ کا درد بھی شروع ہو جاتا ہے، قے آنا شروع ہو جاتی ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، تبخیر معدہ ہو جاتا ہے، بھوک بہت کم لگتی ہے۔ جب معدے کو ٹائم نہیں ملا تو آپ معدے کو ٹائم دیں۔ کم سے کم آپ نے صبح ناشتہ کیا، پھر آپ نے جب تک آپ کو بھوک نہیں لگتی آپ نے نہیں کھانا۔ تبخیر معدہ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہم ایک چیز کھا لیتے ہیں اور گھنٹے کے بعد دوسری چیز کھاتے ہیں۔ اب 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا، 2 کام اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کون سے 2 کام اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ صبح آپ نے جو روٹی کھائی ہے، معدہ اس کو ہضم کر رہا ہے، آپ نے گھنٹے 1 یا 2 گھنٹے بعد جب آپ نے روٹی کھائی ہے تو دونوں غذاؤں میں سے ایک ہضم ہوگی، دونوں اکٹھی ہضم نہیں ہوگی۔ یا تو معدہ جو پہلے والی غذا ہضم کر رہا ہے وہ ہضم کرے گا، اگر ادھر وہ مصروف رہتا ہے تو جو اوپر والی غذا ہم نے کھائی ہے وہ پڑی پڑی خراب ہو جائے گی، تبخیر معدے کا باعث بنے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مثال کے طور پہ معدہ پہلی والی کو چھوڑ دے، دوسری آنے والی کو اگر وہ پکڑ لے تو پہلے والی جو پڑی ہوگی وہ پڑی رہے گی، وہ خراب ہو جائے گی۔ تو یہ چیز ہے، آپ نے اپنے معدے کو ٹائم دینا ہے۔ انشاءاللہ تبخیر معدہ تک گل ہی کا ہی نہیں یار، یہ کوئی علامت ہی کوئی نہیں، تھوڑے اندر ایک علامت رہنی بھی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے کھانے کا ٹائم ٹیبل بنائیں، چرتے نہ رہا کریں، کھائیں خوب، پیٹ بھر کے کھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے 1 روٹی کھانی ہے صبح، 1 دوپہر، 1 شام، نہیں، آپ 5 روٹیاں صبح کھا لیں، جب پھر آپ کو بھوک لگے 5 روٹیاں پھر کھا لیں، پھر جب اتنا انتظار کرنا ہے کہ آپ کو بھوک فل لگ جائے، جتنی مرضی آپ روٹیاں کھا لیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ نے اتنی روٹی کھانی ہے، آپ نے اتنی روٹی کھانی ہے، پیٹ بھر کے کھائیں لیکن ٹائم پہ کھائیں۔ اگر آپ یہ کام پہلے کر چکے ہیں، آپ کا معدہ ایسے علامات آپ کے جسم کے اندر پیدا ہو چکی ہیں معدے کے اندر، تو میں آپ کو چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں۔ لیکن آرام اسی وقت آئے گا جب یہی طریقہ آپ اپنائیں گے۔ اگر یہ طریقہ آپ نہیں اپنائیں گے تو آپ ہسپتالوں کے چکر کاٹتے پھریں گے، ڈاکٹروں سے ملتے پھریں گے، حکمات سے ملتے پھریں گے، لیکن اپنے آپ کو خود آپ درست کر لیں۔ آپ نے جی مرچ سیاہ 50 گرام لینی ہے، مرچ سیاہ کالی مرچ، الائچی خرد آپ نے 50 گرام لینی ہے، نشادر ٹھکری لے لیں، ٹکی لے لیں، 50 گرام لینا ہے آپ نے،
اور فلفل دراز یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے، اچھی طرح صاف کر کے آپ کوٹ لیں، باریک پاؤڈر کر لیں، اور تقریباً 1 چنے برابر صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کریں۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے جن کا مزاج خشک گرم یا گرم خشک ہے، جن کا مزاج گرم تر ہے یا تر گرم ہے، ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس نسخے کا اپنا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہے، جہاں بھی گرمی خشکی ہے یا خشکی گرمی ہے انشاءاللہ نکال باہر پھینکے گی۔ اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ۔ جی سر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھایا، تھوڑا سا کھایا اور پانی کا جگ، 1 روٹی اور 1 پانی کا جگ، 2 نوالے اور پانی کا گلاس، آخر میں جب پانی جتنا بچ گیا کھانا کھا کے فوراً اوپر سے پانی سارا پی لیا، تو ایسے لوگوں کے لیے کچھ ذرا بتائیں۔ اکثر ویڈیو میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو جگر کا جو سٹور روم ہے، پتا جسے کہتے ہیں، اس کے اندر صفرا موجود ہوتا ہے، وہ اس تنور کے اندر ہم کھانا ڈال دیتے ہیں، وہ جو پتا ہے تھوڑا سا صفرا اس کے اندر ڈالتا ہے اور اس تنور یعنی کہ معدے کے اندر آگ شروع ہو جاتی ہے، پروسیس شروع ہو جاتا ہے ہاضمے کا۔ تو اگر جلتے ہوئے تندور کے اوپر ہم پانی ڈال دیں تو وہ لکڑی آگ بجھ جائے گی، لکڑی ویسے کہ ویسے پڑی رہے گی، وہ لکڑی ہیں۔ اور جب کھانا پیٹ میں جائے گا، اوپر سے ہم پانی ڈال کے اس آگ کو بجھائیں گے تو اندر کھانا پڑا خراب ہو جائے گا۔ کھانا کھانے سے پہلے جتنا پانی پینا ہے پی لیں، کھانا کھانے کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا، کم سے کم 1 گھنٹہ تو مسٹ ہے۔ اس 1 گھنٹے کے اندر آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے، تیزابیت جتنی بن جائے بننے دیں، آپ نے کچھ نہیں لینا۔ انشاءاللہ یہ جو تیزابیت بنے گی نا، یہ چند سیکنڈوں کی مہمان ہوگی، چند دنوں کی یہ مہمان ہوگی، اس کے بعد یہ اپنا اثر چھوڑ دے گی۔ تو آپ نے کبھی کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی دوائی بھی استعمال کرنی ہے تو کھانا کے 1 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے معدے کے لحاظ سے ہم یہ مکمل کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔